قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل فكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها من يشاء وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل آپ فرما دیں کفا کافی ہے باللہ اللہ بینی میرے درمیان و بینکم و تمہارے درمیان شہیدن گواہ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں والارض و زمین میں والذین و جو لوگ آمنوا ایمان لائے بالباطل باطل پر وکفروا اور وہ منکر ہوئے باللہ اللہ کے اولئک وہی ہیں ہم الخاسرون وہ گھاٹا پانے والے تو کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے وہی ہے نقصان پانے والے یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں اعلانیہ دعویٰ رسالت کر رہا ہوں جسے وہ سنتا اور دیکھتا ہے پھر روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو غیر معمولی طریقے سے بڑھا رہا ہے برابر میرے دعوے کی فعلی تصدیق کرتا ہے میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کیے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں کیا میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی نہیں آدمی کی بڑی شکاوت اور خسران یہ ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ کتنی ہی بدی ہی بطلان ہو فوراً قبول کر لے اور سچی بات سے گو کتنی صاف روشن ہو انکار کرتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں بالعذاب عذاب کی ولولا اور اگر نہ اجل میعاد مسمن مقرر لجاءہم تو آ چکا ہوتا ان پر العذاب و عذاب ولیاتینہم اور ضرور ان پر آئے گا بغتۃ اچانک وہم اور وہ لا یشعرون انہیں خبر نہ ہوگی اور جلدی مانگتے ہیں تو اس سے آفت اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر ٹھہرا ہوا تو آپ پہنچی ان پر آفت اور البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہوگی یعنی اگر باطل پر ہیں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے گھبراؤ نہیں وہ آفت بھی آ کر رہے گی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس امت کا عذاب یہی تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونا اور پکڑے جانا صوفہ مکہ کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر سر پر آ کھڑا ہوا یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین یستعجلونک وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں بالعذاب عذاب کی وان اور بے شک جہنم لمحیطۃ البتہ گھیر ہوئے بالکافرین کافروں کو جلدی مانگتے ہیں تو اس سے عذاب گھیر رہی ہے منکروں کو یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے یعنی آخرت کا عذاب تو فضول مانگتے ہیں اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں یہ کفر اور برے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح بجلاتی ہے جب یہ آہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کر لپٹیں گے
یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، یوم جس دن یغشاہم انہیں ڈھانپ لے گا العذاب و عذاب من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت اور نیچے سے، ارجلہم ان کے پاؤں، ویقول اور وہ کہے گا ذوقوا چکھو تو تم ما جو کنتم تعملون تم کرتے تھے، جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے، اور کہے گا چکھو جیسا کچھ تم کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا وہ عذاب ہی بولے گا جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال۔ حدیث میں آیا ہے کہ سانپ ہو کر گلے میں پڑے گا، گلے چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، یا عبادی ہے میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لائے، ان بے شک ارضی میری زمین واسعۃ وسیع، فایای پس میری ہی، فاعبدون پس تم عبادت کرو۔ اے بندو میری جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری ہی بندگی کرو۔ یعنی یہ مکہ کے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو خدا کی زمین تنگ نہیں، دوسری جگہ جا کر خدا کی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل نفس ہر شخص ذائقۃ چکھنا الموت موت، ثم الینا پھر ہماری طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ جو جی ہے جو سو چکھے گا موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جب کافروں نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا، چنانچہ اسی 83 گھر حبشہ چلے گئے، 83 گھر حبشہ چلے گئے۔ اس کو فرمایا کوئی دن کی زندگی ہے جہاں بند پڑے وہاں کاٹ دو، پھر ہمارے پاس اکٹھے آؤ گے۔ اس میں حاضرین کی تسلی کر دی تاکہ وطن چھوڑنا اور حضرت سے جدا ہونا دل پر بھاری نہ گزرے۔ گویا جتلا دیا کہ وطن خواہش وقارب اور فقا اور چھوٹے بڑے آج نہیں کل چھوٹیں گے۔ فرض کرو اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کی تو ایک روز دنیا سے ہجرت کرنا ضرور ہے، مگر وہ بے اختیار ہوگا۔ بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو پروردگار حقیقی کی بندگی میں مزاحم اور حلال انداز ہوتی ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، لنبوئنہم ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے، من سے کہ الجنت جنہ، غرفہ بالخانے، تجری جاری ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، نعم اجر کیا ہی اچھا اجر، عاملین کام کرنے والے، اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کو ہم جگہ دیں گے، بیشت میں جھروکے نیچے بہتی ہیں، ان کے نہریں سدا رہیں گے، اس میں خوب ثواب ملا کام والوں کو۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم اور اپنے رب پر، یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا، یعنی جو صبر و استقلال سے اسلام ایمان کی راہ پر جمے رہے اور خدا پر بھروسہ کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے، ان کو اس وطن کے بدلے وہ وطن ملے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیے جائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَكَأَيٍّ اور بہت سے، من دَابَّةٍ جانور جو، لا تحمل نہیں اٹھاتے، رزقها اپنی روزی، اللہ یرزقها انہیں روزی دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، وہ ہوا اور وہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے، اپنی روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی کہ اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کا قوت نہیں ہوتا، نیا دن اور نئی روزی موزے، پھر جو خدا جانوروں کو روزی پہنچاتا ہے کیا اپنے وفادار عاشقوں کو نہ پہنچائے گا؟ خوب سمجھ لو رزاق حقیقی وہ ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے، ہر ایک کا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے، کسی کی محنت وہاں رائے گاہ نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انہیں ضائع نہیں کرے گا، سامان معیشت ساتھ لے جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی کمر پر لادے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم تم پوچھو ان سے، من خلق کس نے بنایا، السماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، مسخر کیا کام میں لگایا، الشمس سورج، والقمر اور چاند، لَيَقُولُنَّ وہ ضرور کہیں گے اللہ، فَأَنَّىٰ پھر کہاں، یؤفکون وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو اور کام میں لگایا
جگایا سورج اور چاند کو، تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں؟ یعنی رزق کے تمام اسباب سماویہ و ارضیہ اسی نے پیدا کیے، سب جانتے ہیں، پھر اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہی پہنچا بھی دے گا مگر جتنا وہ چاہے، نہ جتنا تم چاہو۔ یہ اگلی آیت میں سمجھا دیا موضح۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ یبسط فراخ کرتا ہے الرزق روزی لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عباده اپنے بندوں میں سے، ویقدر و تنگ کر دیتا ہے، لہو اس کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا۔ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں، اور ناف کر دیتا ہے جس کو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ناف کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بالکل نہ دے، یعنی یہ خبر اسی کو ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم تم ان سے پوچھو، من کس نے نزلہ اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاحیا پھر زندہ کر دیا، بھی اس سے، الارض زمین، من بعد موتیا اس کا مرنا، لیقولن البتہ وہ کہیں گے اللہ قل آپ کہہ دیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل لیکن اکثرهم ان میں اکثر لا یعقلون عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، تو کہیں اللہ نے، تو کہ سب خوبی اللہ کو ہے، پر بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی می پر بھی ہر کسی پر برابر نہیں برستا، اور اس طرح حال بدلتے دیر نہیں لگتی، ذرا دیر میں مفلس سے دولت مند کر دے۔